مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم سلام عام کرو۔ آج ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں، یہ اصلاح معاشرہ ہے، اس کو بھی آج اگر آپ کسی کو دیکھیں، اگر سماج میں مالدار ہوگا وہ منہ لٹکائے پڑا ہوگا، کوئی گجرات سے مولانا آئے، کوئی بہترین نعیمی صاحب جیسے شاعر آئے، کوئی بہترین مفتی آئے، کوئی بہترین عالم آئے، یعنی یہاں کے لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، وہ آئے تو آنے والا مجھے سلام کرے، مجھے سلام میں پہل کرے۔ ہر آدمی آج کل ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ مالداروں کی ہی خواہش ہوتی ہے، یہ سلام کیوں نہیں کیا، سلام وہ کرے، جواب یہ دے، سلام کی خواہش یہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سلام عام کرو۔ آقا کائنات سے وہ عربی پدو نے کہا یا رسول اللہ کہاں کہاں سلام کریں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں جہاں پاؤ مسلمان کو سلام کرو، اور پھر اگر مالدار ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو اور مالدار دولت مند ہونا چاہتے ہو، جب جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں سلام کرو۔ یا رسول اللہ کس کو سلام کریں؟ بولے بیوی ملے سلام کرو، بیٹا ملے سلام کرو، ماں ملے سلام کرو، باپ ملے سلام کرو، بھائی ملے سلام کرو، خاندان کا کوئی بچہ ملے سلام کرو۔ یا رسول اللہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کرو۔ یا رسول اللہ گھر میں جب کوئی موجود ہوگا تو میں سلام کروں گا، اس سلام کا جواب وہ دے گا۔ اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو میرے آقا پھر میں کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر گوشے میں، ہر کائنات کے خطے میں، قرے ارض کے ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بازار میں، ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتا ہوں، تم سلام کرو میں جواب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن روحہ فی بیوت اہل الاسلام۔ حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتا ہوں۔ ہر مومن کے گھر میں، ہر مومن کے گھر میں، یہ کیا ہے؟ ارے بولو، جو میں نے بیان کیا یہ کیا ہے؟ حدیث۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور جو قرآن کی آیت تلاوت کی وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، سورہ حجرات۔ اللہ فرماتا ہے لِأَنَّا، اللہ فرماتا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ تم میں موجود، ارے بولو یار رسول اللہ تم میں موجود۔ اچھا یہ اگر کوئی کہے یہ آیت صحابہ کرام کے عہد کے لیے تھے، عہد صحابہ کے لیے، ان سے کو نادان، قرآن کے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک صبح قیامت تک ہر مومن کے لیے آیت ہے، کوئی آیت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر آیت ہر صحابی کے لیے، ہر تابعی کے لیے، ہر تبع تابعی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کچھ فرماتا ہے تو وہ مولویوں کے لیے خاص ہو جائے اور نماز کا حکم صرف مولویوں پر اٹک کے رہ جائے۔ ارے جہاں حکم اللہ کا قرآن نماز کا دے رہا ہے، حج کا دے رہا ہے، زکوٰۃ کا دے رہا ہے، مولویوں کے لیے جتنا حکم ہے اتنا ہی پوری قوم کے لیے حکم۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا پیغام، واہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتے ہو مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مولوی لوگ پڑھے نماز، پیسہ ہو تو مولوی لوگ حج کرے، پیسہ ہو تو مولوی لوگ عمرہ کرے، پیسہ ہو تو اختر نعیمی جائیں، اور آپ لوگ کیا کرو گے؟ اچھا 5 لاکھ روپے ڈسمل زمین سالمائی میں بک رہی ہے، آپ زمین خریدو گے۔ 10 لاکھ روپے ڈسمل اعظم نگر میں بک رہی ہے، آپ زمین خریدو گے۔ حج کون کرے گا؟ حج آپ پر فرض، حج کون کرے گا؟ حج آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ سے سرسری طور پر 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کہہ دیئے سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دیجیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا ایک وجود ہے، آپ کا ایک جسم ہے، کیا ہے؟ ارے کام کی بات ہے، سو کے اس پہ ہم لوگ تھک ہار کے آئے نہ جانے کہاں سے یار، آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کا وجود، آپ کے وجود میں سب سے قیمتی جان کیا چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہی نہیں معلوم؟ کیا آپ لوگوں کو تقریر سنائے گا کوئی، یا کیا آپ سنیں گے؟ ہر انسان کے جسم میں سب سے قیمتی دل ہے، کیا ہے؟ حالانکہ گردے بھی ہیں، لیور بھی ہے،
फेफड़े भी हैं, पूरा वजूद आपका है। इस वजूद में एक दिल है और इस दिल में एक बार दिल धड़कता है, इससे खून निकलता है तो 70,000 फीट लंबी नसें हैं। एक बार पंपिंग करने के बाद खून फिर पलट के आपके सिरियानों में बहता है। खुदा की कुदरत तो देखो, एक बार धड़कता है, लाखों बार धड़कता है, एक सेकंड में कई बार धड़कता है और आपका खून पंपिंग होके पूरे जिस्म में चल। ना शुक्रिया आपकी, फला साहब मालदार हो। बोले मैं कहाँ मालदार, गरीब हूँ। बड़ा बकलोल है, कैसे गरीब हो भाई, किधर से गरीब हो? अल्लाह ने 50 लाख का दिल दिया मौलाना साहब, 50 लाख का दिल दिया है, 50 लाख के गुर्दे दिए हैं, 50 लाख का फेफड़ा दिया है, 50 लाख का, ये तो गरीबों का है। अडानी अंबानी का तो कई करोड़ का दिल है, कई करोड़ का फेफड़ा है। मोदी का दिल अगर ढूंढोगे तो 10-20 करोड़ में बदलना होगा तो बदल देगा, वो तो अरबों रुपए पहुंचा देगा। आप तकरीबन 10-20 करोड़ के मालिक हो, 10-20 करोड़ के, और 20 करोड़ के मालिक होने वालों सुनो, किस कदर तुम पे अपाहिज, यानी तुम पे एक लंग, एक ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी का नाम लूं, तुम पे फालिज का असर, दिमाग में क्लोट जम गया, दिमाग की नस फट गई, हाथ रुक गया, आंखें रुक गई। बोले मौलाना साहब बीमार हैं। अरे भैया 20 करोड़ के मालिक हैं, दौलत नहीं है। बोले जमीन नहीं है और 20 करोड़ का माल जो है, जबान दे दोगे, दिमाग दे दोगे, दिल दे दोगे, गुर्दे दे दोगे, फेफड़े दे दोगे, एक हाथ दे दोगे, तुम्हारा पूरा वजूद गरीब हो तो 20 करोड़ का है, मगर 20 करोड़ की सलामती वाला दिल, सलामती वाले गुर्दे, सलामती वाला फेफड़ा, पूरा वजूद सलामत, मगर रब की बारगाह में सर झुकाने का तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तुमसे बड़ा मालदार कोई नहीं, तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं। इतना मालदार हो, इतनी दौलत है, फिर भी कंजूसी देखो कि मेरे पास कुछ नहीं, झूठा कहीं का। 20 करोड़ हर इंसान के पास है, ये सबके पास 20 करोड़। मुझे शुगर है तो दिल कमजोर हो गया होगा, तो मेरा भी तो 18 करोड़ का होगा ही। अख्तर परवाज बड़ा दमदार पढ़ते हैं, इनका तो 22 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। इनका बड़ा सलामत वाला है, माशाल्लाह, और सलामत रखे। अल्लामा मोहम्मद रजा का, ये शायर इस्लाम शमीम फैजी का, इन सब का तो 30 करोड़ 35 करोड़ में। आप सब मालदार हो, कितने बार रब का शुक्र अदा करते हो? जरा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार। इसी धड़कते दिल में जो आपका खून पंपिंग करता है, सिरियानों में खून बहाता है आपका दिल, वो दिल, उसमें अगर धड़कनें रुक जाए, गुर्दा बेकार, फेफड़ा बेकार, आंखें बेकार, दिमाग बेकार, हाथ बेकार, पैर बेकार, पूरा वजूद बेकार, 20 करोड़ का माल बेकार। क्या हो गया भाई? आंखें बेकार पड़ा है, हिला रहा को हिलने के लिए तैयार नहीं, इधर करवट बदलने के लिए तैयार नहीं, 20 करोड़ का माल बेकार। बोले मौलाना धड़कन रुक गई है, सांस रुक गई है, इसीलिए ये पूरा वजूद बेकार है। तो सुनो, ये जो दिल कीमती दिल है, रब्बे काबा की कसम, इसी कीमती दिल में जान है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। कह दो तुम्हारे, अरे बोलो यार, तुम्हारे धड़कन से करीब कौन? बोलो यार, जान से करीब कौन? आपका दिल। और उस दिल के करीब कौन है? मेरे मुस्तफा। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हाजिर नहीं है मुस्तफा, नाजिर नहीं है मुस्तफा, अल्लाह के रसूल हाजिर और नादिर नहीं है। अरे जानवर तुम्हें मालूम नहीं, जो मुस्तफा धड़कनों से करीब हो, जानू से ज्यादा करीब हो, जो मुस्तफा आपके सांस से भी ज्यादा करीब, आपके गुर्दे से भी करीब, फेफड़े से भी करीब, दिमाग से भी करीब, सिरियान से भी करीब, दम से भी करीब, पूरा वजूद से करीब हो, वो शय है आपका दिल। और मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा, मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा करीब। अच्छा, उस करीब होने वाले मुस्तफा के नाम पे दाढ़ी रखते हो? मौलवी साहब अभी तो हमें खूबसूरत होना है, अभी तो और छिलवाना, चिकना, और उल्टा फेरता जाता, कुछ तो इधर से फेरता है और कुछ इधर से फेरता है।
بولے ادھر سے اگر چلاتے مولانا تو 3 دن تک اور چکنا رہتا ہے، اور ادھر سے کرتے تو کھردورا 3 دن کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ یہ کھردورے پہ کے چکر میں لگا، اور منحوس ایسے شیشہ کے سامنے جا کے دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت لگا منحوس، تو خوبصورت لگ رہا، نبی کی پیاری سنت نالیوں میں بہا دیا، اور کہتا ہے کہ میں بہت حسین ہوں۔ منحوس تو اپنے مقدر پہ جتنا روئے کم ہے۔ نبی کی پیاری سنت، اختر پروان جو پورے بھارت گھومتا ہے، شمیم فیضی جو پورا بھارت گھومتا ہے، ان سے پوچھو مصطفیٰ کی سنت کی اہمیت۔ ایک ٹرین میں 500 لوگ سفر کرتے ہو اور اکیلا شمیم فیضی جا رہا ہو، کوئی پہچانے نہ پہچانے، مگر جب داڑھی نظر آتی ہے تو سب پہچان جاتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ کی جماعت نہیں تو فرد فرد۔ ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا فاروق نغیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 20 کروڑ کے شکرانے میں کیا کر رہے ہو میاں؟ بولو بولو جلدی بولو۔ 20 کروڑ کے شکرانے میں داڑھی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ مسجد میں ہمارے گاؤں دیہات کے علاقے میں کبھی امام صاحب بھی مصلی اور امام صاحب بھی مصلی، وہی مقتدی وہی مقتدا، سب کچھ بیچارے وہی۔ بولے فجر میں، بولے ہم تو اکیلے نماز پڑھے تھے، اکیلے ہی سلام پڑھے تھے، بولے صاحب کیا ہو گیا؟ بولے کوئی کھا ہی نہیں، خراٹے کی نیند بھر رہے ہو، نماز کون پڑھے گا؟ ابا کے کٹر سنیے، ہم مشرق اعلیٰ حضرت سنیں گے نہیں۔ کب پکڑا تھا بے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کب تھاما آپ نے؟ سنیت سزک رہی ہے۔ سنیے، توجہ کیجئے، بہت تیزی سے، بہت کم ٹائم ہے کہ میں اس ٹائم میں کدھر بانٹ کے بولوں۔ آئیے، آپ نے قرآن کی ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، بڑا پیار سے کہہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات طیبہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی ہیں، تمام اصحاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، شان، وقار، مرتبہ، اس کو اگر آج لوگ گھٹانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن سورہ دحا، نقیب صاحب دحا، سورہ دحا کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر آپ کا گزرا ہوا زمانہ، ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ جو مصطفیٰ کا زمانہ گزرتا جائے گا، نبی کی عظمت بڑھتی جائے گی، نبی کی شان بڑھتی جائے گی، نبی کی عظمت بڑھتی جائے گی، نبی کا مقام بڑھتا جائے گا، نبی کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، زمانہ گزرتا جائے گا، نبی مکرم کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر۔ اور یہ بقول کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ کے رسول حاضر ہیں کہ نہیں۔ رسول اللہ کا جب مقام بڑھ رہا ہے، کہہ دو پیار سے کہہ دو۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، بس بہت جلد میں حالات سمیٹ رہا ہوں، میں نے گھڑی بھی نہیں دیکھی، اندازاً بول دوں گا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ مان صاحب بھی اس وقت موجود نہیں، کیونکہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ علامہ غلام جیلانی ازہری جیسے خطیب کے لیے یہ مجمع دیکھ کے وہ کیا بولیں گے، ان کو جلدی لانا چاہیے، پہلے ان کی تقریر ہو جانی چاہیے، بلکہ ان کی تقریر 11 بجے کرا دے تو زیادہ بہتر تھا۔ ہم لوگوں کے ذمے میں 10-20 لوگ بچ جاتے تو سبحان اللہ، نہ بچتے تو الحمدللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اتنے بڑے خطیب کو بولا کہ قیام گاہ میں آرام کروا رہے ہو، جب سب چلے جائیں گے تو بعد میں کس کو سنیں گے؟ اختر نعیمی صاحب پورنیہ سے پھر کبھی آ جائیں گے، شمیم فیضی صاحب غالباً اسی ضلع کے ہیں، ایک تو جھارکھنڈ کے ہیں، یہ جھارکھنڈ والے تو ہیں نہیں، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو پہلی بار دیکھا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اختر پرواز صاحب ہوں، ہم لوگوں کبھی نہ کبھی تو ہم لوگ آج امیرات میں بلا لیجیے گا، آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی 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 نہیں، وہاں تھے بھی نہیں جاتا، وہاں تو چلتا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ انہی کی قیادت ہے، تو قیادت کو ایک بار لہک کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں، سنیے، آج سے 400 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟
400 سال پہلے کتاب لکھی گئی، علماء موجود ہیں، ایک تفسیر لکھی گئی، تفسیر کا نام تفسیر زاہدی، تفسیر کا نام تفسیر زاہدی، اور وہ تفسیر اکثر ہمارے علماء کے نظر سے اس لیے نہیں گزرتی کہ لوگ اس کو لینا ہی نہیں چاہتے جی۔ تفسیر کا نام تفسیر زاہدی، 12 سال ارتریزی کے بعد تفسیر زاہدی علامہ زاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور لکھ کے بڑے تفصیل واقعہ ہے، لکھ کے وہ دریا کے نظر کرتے ہیں کیا ہوا نہیں ہوا، یہ سب تو الگ بات ہے۔ اسی تفسیر زاہدی میں علامہ نے تحریر فرمایا، جب آخری ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے ایام میں ہیں، بیماری کا زمانہ ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پہ آرام فرما رہے ہیں، دروازے پہ دستک دی، کون؟ خاتون جنت نے دروازہ کھولا، مجھے دنیا ملک الموت کہتی، مجھے دنیا، بولو یار، مجھے دنیا ملک الموت کہتی ہے۔ دروازہ خاتون جنت نے بند کیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ ملک الموت آئے، بولے بیٹی ان کا راستہ کوئی روک پایا ہے؟ وہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے اعظم نگر یا کٹیہار کے لوگ جلدی مرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن موت کی تیاری بھی کچھ نہیں کرتے۔ حضرت ملک الموت نے کہا مجھے ملک الموت کہتی دنیا۔ حضرت خاتون جنت نے دوبارہ دروازہ کھول دیا، دروازہ کھلا، خاتون جنت کے ساتھ حضرت ملک الموت آپ کے بستر پاک کے دائیں طرف بیٹھے۔ کس طرف؟ ارے بولو یار، ادھر دائیں طرف کیوں بیٹھے؟ دنیا میں جتنے لوگوں کا دل ہے ان سب کا دل بائیں طرف، ہمارا دل کدھر ہے؟ بولو یار، کدھر ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ آپ کا دل کدھر ہے؟ پوری دنیا میں ہر انسان کا دل، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل شریف دائیں طرف، کہہ دو سبحان اللہ، میرے آقا کا دل شریف دائیں طرف تھا، اسی لیے دائیں طرف آ کے بیٹھے۔ رسمی گفتگو ہوئی، بڑی تفصیل۔ حضرت ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہیں تو حیات رہیں، صبح قیامت تک رہیں، آپ چاہیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے۔ ملک الموت سے میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے، یہاں سننے کی بات ہے، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سنیے گا، اپنا ہاتھ نبی مکرم کے سینے مبارک پہ رکھا۔ اس قدر میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی، اس قدر تکلیف ہوئی، مصطفیٰ کی زبان سے خفیف سی ایک آواز نکلی، آقا نے ہاتھ پکڑ کے ملک الموت سے کہا ملک الموت یہ بتا کیا جو تکلیف اس وقت مجھے ہو رہی ہے میرے غلاموں کو بھی ہوگی، میری امتیوں کو بھی یہی تکلیف ہوگی؟ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں، اس سے لاکھوں درجہ زیادہ تکلیف آپ کی امتیوں کو ہوگی۔ میرے آقا نے ہاتھ تھام کے کہا ہے ملک الموت مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ صبح قیامت تک میرے غلاموں کو جو تکلیف ہونے والی ہے، جو میرے غلاموں پہ مصیبت آنے والی ہے، وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری مصیبتیں، وہ ساری پریشانیاں آج مجھ محمد پہ ڈال دو، میرے غلاموں کو معاف کر دینا، یہ وعدہ کر۔ وہ مصطفیٰ جو موت کی سختی کے وقت آپ کو نہ بھول سکے۔ لگا دیجئے نعرہ، نعرہ تکبیر! سارے لوگ محبتوں کے ساتھ اونچی آواز میں نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، شیر رضا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، بڑی شادمانی کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ملک ہندوستان کا وہ بیتاج بادشاہ، خطابت کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، ناشر مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفکر اسلام، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔
अगर पाकिस्तान के लोग ये फख्र से कहे कि हमारे पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, हमारे पास अल्लामा कौकब रजा नूरानी है, तो हम हिंदुस्तान के लोग भी फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब मौजूद हैं। मोहतरम हजरात, अगर मैंने भी तकरीर शुरू नहीं की और करूँगा भी नहीं, इसलिए कि हमारे इस इलाके की खुशबख्ती है कि हजरत अल्लामा मौला गुलाम जिलानी साहब अज़हरी क़िबला खलीफा ताजुश्शरिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको सुनने के लिए पूरे भारत के गोशे गोशे से लोग परेशान रहते हैं और एक मजमा सैलाब के तरह मनाता है। मैं आधा घंटा बोलूँगा तो आप कहेंगे मौलाना टाइम आपको आधा घंटा दिया गया। मैं भी अपना टाइम यहीं से क्लोज करके अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, इस मुख्तसर मजमे में क्या मूड बनेगा हजरत का ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तसर में भी अगर आप चाहेंगे तो हजरत से खिताब करवा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।